أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور پوری امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی اسٹوڈینٹس، آج ہم سورہ الاحزاب رکوع نمبر 6 ورس نمبر 52 تک پڑھیں گے۔ آپ اپنی بک میں سے پیج نمبر 38 اوپن کر لیں اور لیڈ پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ آپ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز نوٹ ڈاؤن کر سکیں۔ اس طرح آپ کو بامحاورہ ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ جی، ورس نمبر 50، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا بے شک ہم نے احللنا حلال کیا ہم نے لکا آپ کے لیے ازواجکا آپ کی بیویوں کو اللاتی جن کو آتیتا دے چکے تم نے دے دیا یا تم دے چکے اجورہن ان کے حق مہر وما اور جو ملکت مالک ہیں یمینوں کا تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ لونڈیاں۔ مما اس میں سے جو آفا اللہ عطا کی اللہ نے علیکا آپ کو، و بناتی اور بیٹیاں امی کا تمہارے چچا کی، و بناتی اور بیٹیاں اماتی کا تمہاری پھوپھیوں کی، و بناتی اور بیٹیاں خالی کا تمہاری ماموں کی، و بناتی اور بیٹیاں خالائی کا تمہاری خالاؤں کی، اللاتی اور وہ عورتیں جو ہاجرنا ہجرت کی، معاکا تمہارے ساتھ، وامرأتن اور وہ عورتیں مؤمنتن مومن، ان اگر وہبت ہبہ کر دیں، نفسہا اپنے نفس کو، لنبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان اگر ارادہ کریں النبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یستنکحہا کہ نکاح کر لیں ان عورتوں سے، خالصتاً خالص لکا آپ کے لیے، من دون المؤمنین مومنوں کے سوا، کا تحقیق علمنا جان لیا ہم نے، ما جو فرضنا فرض کر دیا ہم نے، علیہم ان پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں، وما اور جو ملکت مالک ہیں، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، لکی لا تاکہ نہ، یکون رہے، علیکا آپ پر، حرجن کوئی حرج، وکانا اور ہے، اللہ غفوراً بخشنے والا، رحیمہ رحم کرنے والا۔ یہاں پہ اس ورس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو حلال کر دیا، ٹھیک ہے، تمہاری بیویوں کو وہ جن کے حق مہر تم دے چکے، یعنی حق مہر دے کے جن سے تم نے نکاح کیا وہ تمہارے لیے حلال ہیں، جائز ہیں، نیز جو اللہ نے تمہیں جنگ کے بعد غیر مسلموں سے اللہ نے تمہیں دلائی مالک نعمت کے طور پر جو عورتیں ملی وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور پھر اور کون کون لوگ، یعنی کن کن سے شادی کی جا سکتی ہے؟ وہ تمہارے چچا کی بیٹیاں، تمہاری پھوپھوں کی بیٹیاں، تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہارے خالاؤں کی بیٹیاں، اور وہ جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور وہ دوسری مومن خواتین بھی، اگر وہ اپنے طور پر اپنے نفس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیں، یعنی وہ خواہش رکھیں ہبہ کر دیں، یعنی وہ حق مہر نہ لینا چاہیں اور کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سے نکاح کر لیں تو ہم حق مہر نہیں لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نکاح کر لیں، ٹھیک ہے، چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے نکاح میں لینا چاہیں، یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یعنی جو حق مہر کے بغیر اگر نکاح ہے، کوئی عورت اپنے آپ کو نبی ہبہ کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو یہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، باقی کسی مومن کے لیے نہیں ہے کہ بغیر حق مہر کے وہ نکاح کرے، باقی مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں جو ہم نے ان مومنوں پر ان کی بیویوں کے متعلق اور ان کے متعلق جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہوئے، یعنی ان کی لونڈیوں کے متعلق، اور یعنی کیا، مہر اور تعداد ازواج فرض کیا ہے، یعنی جس طرح یعنی مسلمان مرد جو ہیں وہ
4 عورتوں سے زیادہ، ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ نیز یہ اس لیے ہے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ازواج مطہرات جنہیں آپ حق مہر دے کر نکاح کر چکے ہیں، انہیں رکھنا آپ کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے، خواہ ان کی تعداد 4 سے زیادہ کیوں نہ ہو۔ مال غنیمت اور ویسے تحفے میں آنے والی جو لونڈیاں ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دی گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی لونڈیاں ملی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے باقاعدہ حق مہر مقرر کر کے ان سے نکاح کیا تھا، ٹھیک ہے۔ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ اپنی چچا، پھوپھیوں، ماموں اور خالاؤں کی بیٹیوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہجرت کریں۔ اور کوئی بھی مومن عورت کہ اگر اپنے طور پر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دے، ہبہ کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مہر کے ان سے نکاح کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ بغیر حق مہر کے نکاح کر سکتے تھے، عام مسلمان کے لیے یہ نہیں ہے۔ ورس نمبر 51 جی، ورس نمبر 51، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجی الگ کر دو، تم الگ کر دو، من تشاہو جس کو تم چاہو، منہن ان عورتوں میں سے، وتؤوی اور ٹھکانہ دو، پاس قریب کر لو، علیہ کا اپنی طرف، من تشاؤ جس کو تم چاہو، ومن ابتغیتا ومن ابتغیتا اور جسے تم چاہو طلب کر لو، ممن اس میں ان میں سے جو ازلتا ارادہ کی آپ نے، فلا پسنا جناح کوئی گناہ، علیہ کا آپ پر، ذالکا یہ، ادنا زیادہ قریب ہے، ان کے تقرر ٹھنڈی رہیں، اعینہن ان عورتوں کی آنکھیں، ولا اور نہ یحزن وہ غمگین ہوں، ویرضین اور وہ راضی ہو جائیں، بما اس پر جو آتیتہن تم دو ان عورتوں کو، کلہن ساری کی ساری، واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے، ما جو فی قلوبکم تمہارے دل میں ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ علیمن علم والا، حلیمہ بردبار۔ یعنی اس آیت میں، آیت نمبر 51 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ ان بیویوں میں سے جسے تم چاہو تو ایک طرف کر دو، یعنی طلاق دے دو، اور جسے چاہو اپنے پاس جگہ دے دو، اور اسی طرح ان خواتین میں سے جن سے تم نے عارضی طور پر علیحدگی اختیار کی تھی تو اگر چاہو تو انہیں واپس بلا لو، اپنے پاس بلا لو، اس معاملے میں تمہارے سر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس طرح کیوں؟ اس طرح کیونکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اور ان کا غم دور ہو جائے گا، اور جو کچھ بھی تم نے انہیں دو گے اس پر سب کی سب راضی رہیں گی، اور جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور بردبار ہے۔ اس آیت میں، آیت نمبر 51 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ جس بیوی کو چاہیں علادہ رکھیں اور جسے چاہیں قریب رکھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازدواج مطہرات کے سلسلے میں برابری سے مستثنا آپ کو قرار دے دیا گیا، مستثنا قرار دے دیا گیا، یعنی جس طرح اگر کوئی ایک مسلمان مرد جو ہے، مومن مرد کسی دو عورتوں سے شادی کرتا ہے یا 3 عورتوں سے نکاح کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ عدل کو برقرار رکھے اور ہر ایک کو ایک جیسا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس برابری سے مستثنا قرار دے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات جو ہیں ان کو برابری کا حق دیا، جتنا تمام ازواج مطہرات کا ایک جیسا نان و نفقہ اور ایک جیسا ٹائم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساروں کو ایک جیسا ٹائم دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جی، اللہ تعالیٰ آخر میں کیا کہا گیا کہ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، یعنی جو کچھ بھی دل میں ہے وہ سب کچھ اللہ باریک بین ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، بے شک اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ سورہ احزاب رکوع نمبر 6، ورس نمبر
52. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورس نمبر 52. لا یحل نہیں حلال لکا آپ کے لیے النساء عورتیں من بعد اس کے بعد ولا اور نہ ان کے تبدلا تم تبدیل کرو بہن ان عورتوں سے من ازواجی بیویوں میں سے ولو اور اگرچہ آجابا کا پسند ہو تمہیں اچھا لگے تمہیں حسن ہن ان عورتوں کا حسن ان عورتوں کی خوبی اللہ مگر ماں جو ملکت مالک ہیں یمینو کا تمہارے دائیں ہاتھ وقانا اور ہے اللہ علی کل شیء ہر چیز پر رقیبا نگران. اس آیت میں آخری آیت میں اس رکوع کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ یعنی موجودہ جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں ان کے علاوہ کوئی اور عورتیں اپنے نکاح میں لانا اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ یہ کہ موجودہ جو آپ کے ازواج مطہرات ہیں ان کو بدل کر یعنی انہیں طلاق دے کر ان سے قطع تعلقی کر کے تو اور بیویاں کر لو یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے چاہے کسی دوسری عورت کی کوئی خوبی کتنی ہی آپ کو اچھی کیوں نہ لگے ٹھیک ہے اور جس کا تمہارا اور ہاں صرف وہی جن کا تمہارے دایاں ہاتھ مالک ہو چکا یعنی لونڈیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا گیا اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. اس آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان ازواج مطہرات کے بعد یعنی اس کے بعد نہ تو کسی عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر سکتے ہیں اور نہ موجودہ میں سے چھوڑ کر اس کی جگہ دوسری عورت سے نکاح کر سکتے ہیں خواہ اس کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے. جی اسٹوڈینٹس آج ہم نے رکوع نمبر 6 ورس نمبر 50 تا 52 ترجمہ اور ورڈز میننگ پڑھے ہیں اور یہی آج آپ کی ڈائری ہے اور آپ آج کی ڈائری جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ ورس نمبر 50 سے لے کے 52 تک آپ نے ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوسچن نمبر 3 جو آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہے وہ یاد کرنا. جی اپنا بہت سا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.